أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. رواہ الامام البخاری فی صحیح. محترم حاضرین، آج اعلان کے مطابق مزدور کی حق تلفی سے متعلق خطبہ ہونا تھا، لیکن حالات کے مناسبت سے اور بعض ذمہ داران کے مشورے کے بعد انشاءاللہ نئے سال کی شروعات پر مسلمانوں کے حالات سے متعلق خطبہ دیا جائے گا کہ مسلمان نئے سال کی شروعات میں انہیں کیا کرنا چاہیے اور مسلمان کون سے راستے پر جا رہے ہیں. محترم حاضرین، انسانی زندگی میں تاریخ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. انسانی زندگی کے تقریباً کام تاریخ سے جڑے ہوتے ہیں. کوئی انسان سفر کرنا ہوتا ہے تو وہ سفر کے لیے ایک تاریخ متعین کرتا ہے اور اسی تاریخ پر سفر کرتا ہے. یہ تاریخ ہی ہے جب ایک مزدور کو، ایک کام کرنے والے کو، ایک نوکری کرنے والے کو، ایک وظیفے پر رہنے والے شخص کو خوشی دلاتی ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ ایسی تاریخ آ گئی ہے کہ جس تاریخ کو اس کی محنت کا پھل ملنے والا ہے. تقریباً ہر مہینے کی آخری تاریخ کو مزدوروں کی زندگی میں، کام کرنے والوں کی زندگی میں خوشی آ جاتی ہے. 30 دن محنت کرنے کے بعد اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہاں اس کا گھر بھرے گا، یہاں اس کی زندگی میں رونق آئے گی، یہاں اب وہ کچھ خوشحال بنے گا، وہ بہت سے کام کر سکے گا اپنے والدین کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے نفس کے لیے. تو تاریخوں کی تبدیلی انسانی زندگی میں بہت سا بدلاؤ لاتی ہیں. حتیٰ کہ یہ تاریخیں
ہماری عبادتوں میں بھی بدلاؤ لاتے ہیں۔ سال کے ایام میں، سال کے مہینوں میں کبھی ایک ایسا مہینہ بھی آ جاتا ہے کہ مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ آپ دوپہر کا کھانا چاہو گے تو کہے گا نہیں، میں رمضان کے روزے میں ہوں۔ ناشتہ کرنا چاہو گے تو کہے گا نہیں، میں روزے سے ہوں۔ تقریباً ایک مہینہ تسلسل کے ساتھ تاریخ کا اہتمام کرتے ہوئے مسلمان روزہ رکھتا ہے۔ وہ تاریخی ہے کہ جب ساری دنیا کے مسلمان مکہ مکرمہ کی طرف جانے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں کہ جیسے ہی وہ تاریخ آتی ہے، مسلمان یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی حج کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر دو طرح کی تاریخیں سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ ایک وہ تاریخ جس کو عیسوی کہا جاتا ہے، اور دوسری وہ تاریخ جس کو ہجری کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہجری تاریخ اسلامی ہے اور عیسوی تاریخ غیر اسلامی ہے، حالانکہ دونوں تاریخوں کی نسبت ایک نبی کی طرف ہے۔ عیسوی تاریخ کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف ہے، اور ہجری تاریخ کی نسبت خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی طرف ہے۔ دونوں تاریخوں کی نسبت نبی سے ہیں، اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے تو شاید اسے اپنا مراجعہ کر لینا چاہیے۔ سورج ہو اور چاند ہو، سورج کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، چاند کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ عیسوی تاریخوں کا تعلق سورج سے ہے اور ہجری تاریخ کا تعلق چاند سے ہے، اور خاص طور پر ہجری تاریخ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے چاند کے حساب سے جو مرتب کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند کا تقریباً تعلق ہماری عبادتوں سے ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا خطہ، کوئی ایسا علاقہ، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر چاند 2 دن، 3 دن، 10 دن، مہینہ، 2 مہینہ طلوع نہ ہوتا ہو، لیکن دنیا میں بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر لوگ 6 مہینے تک سورج نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ انہیں سورج سے متعلق پریشانیاں ضرور ہیں، لیکن چاند ان کے پاس روزانہ کی طرح معمول کے مطابق طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے۔ چاند کے حساب سے باقاعدہ انہیں عبادت کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجری تاریخ کو چاند سے جوڑا ہے، اور آج تک ہم اسی چاند کے حساب سے ہجری تاریخ کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہجری تاریخ کی شروعات ہوتی ہے ماہ محرم سے، اور عیسوی تاریخ کی شروعات ہوتی ہے ماہ جنوری سے۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ عیسوی تاریخ کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہے، حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 1 جنوری کو نہیں ہوئی تھی۔ ان کی پیدائش کی تاریخ 25 دسمبر ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر آج بھی ایمان رکھنے والے یا ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ 1 جنوری یہ عیسوی تاریخ
اس کی نسبت کہا تو جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہے، لیکن بالضبط یہ تاریخ اس سے منسوب نہیں ہے۔ لیکن ہجری تاریخ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت سے منسوب ہے۔ تاریخوں کا تعین نہ ہجری کا نبی نے کیا ہے اور نہ عیسوی کا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ دو تاریخیں دو نبی کی طرف منسوب ضرور ہیں، لیکن یہ دو تاریخیں بھی دونوں نبی نے نہیں بنائے۔ نہ عیسوی تاریخ عیسیٰ علیہ السلام نے بنائی اور نہ ہجری تاریخ آخر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ عیسوی تاریخ کی ابتدا تقریباً 550 سال بعد ہوتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، اور ہجری تاریخ کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 53 سال کی عمر کے بعد سے شروع ہوتی ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اس طرح سے مسلمانوں کے لیے اپنی زندگی کی تنظیم ترتیب چاہے عیسوی تاریخ سے ہم مرتب کریں یا ہجری تاریخ سے مرتب کریں، کسی کا بھی استعمال غلط نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہجری تاریخ کو مقدم کرنا، اسے اختیار کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ہجری تاریخ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی، جو وقت کے خلیفہ تھے، صحابی رسول ہیں۔ ان کے زمانے میں عیسوی تاریخ موجود تھی، اس کے باوجود انہوں نے اس تاریخ کا استعمال نہیں کیا، اس کو باقی نہیں رکھا۔ ان تاریخوں کا استعمال ہوتا تھا جب مورخین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال لکھتے ہیں تو کہتے ہیں 571 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ جب وہ تاریخیں موجود تھی تو ظاہر سی بات ہے اس تاریخ پر اکتفا کر لینا چاہیے تھا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ آخری نبی کے آنے کے بعد دنیا کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کسی قوم کا اپنی جانب ان کی جانب منسوب کر لینا، یہ حقیقت میں اس بات کی علامت تھی کہ وہ قوم خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتی ہیں۔ اس تاریخ کی طرف نسبت ہی حقیقت میں آخری نبی کے انکار کا ایک مظہر تھا۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تاریخ کو شروع کیا۔ نبی کی پیدائش کا دن بھی معلوم تھا، نبی کی پیدائش کی تاریخ بھی معلوم تھی، نبی کی پیدائش کا سال بھی معلوم تھا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ نبی کی پیدائش پر خوشی منانا، نبی کی پیدائش کی سال کی شروعات کرنا یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد ہے نبی کی نبوت کا مقصد کیا ہے، اللہ نے نبی کو بھیجا کیوں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اسلام کی خاطر کس طرح سے قربانیاں دی ہیں۔ ان قربانیوں میں بڑی قربانی یہ تھی کہ اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے آپ کو اپنے گھر، اپنے وطن کو چھوڑ دینا پڑا، اور یہ اپنے شہر کو چھوڑنا، اپنے وطن کو چھوڑنا، کسی اور شہر کی جانب ہجرت کرنا، یہ کسی انسان کی زندگی میں بڑا امتحان ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کو اس میں ایک پیغام بھی تھا کہ مسلمانوں، دنیا میں جب تک کہ آپ زندہ رہو، اسلام کی خاطر آپ تمام چیزوں کو چھوڑنے پر تیار رہو، حتیٰ کہ اگر آپ کو آپ کا گھر چھوڑنا پڑے، آپ کو اپنا وطن چھوڑ دینا پڑے، آپ کو اپنا مال چھوڑنا پڑے، آپ کو اپنے رشتہ دار چھوڑنا پڑے، آپ کو اپنا سرکل دوست احباب چھوڑ دینا پڑے، اسلام سب سے مقدم ہوگا، باقی سب اس کے بعد ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اس تاریخ کی شروعات کا یہ دنیا میں مقصد ہے۔ مسلمان ہجری تاریخ کی ابتدا میں جشن نہیں مناتے،
خرافات میں مبتلا نہیں ہوتے، برائیوں کا ارتکاب نہیں کرتے، ہجری تاریخ کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ یہ محترم مہینے ہیں جن مہینوں سے ہماری عبادتیں منسلک ہیں۔ مسلمانوں میں عام طور پر یہ دیکھا نہیں جاتا کہ وہ اس سال کے ہجری تاریخ کی شروعات میں یہ سب خرافات کرتے ہوں، لیکن یہ مسلمان ہجری تاریخ سے نکل کر جب عیسوی تاریخ میں چلا جاتا ہے تو وہاں جا کر اس میدان میں ایسے ایسے خرافات میں مبتلا ہوتا ہے کہ پھر مسلمان کو اپنے اوپر بھی افسوس ہونے لگتا ہے، کیا میں بھی مسلمان ہوں؟ مسلمانوں کو اپنے ہی بھائیوں کو دیکھ کر افسوس ہونے لگتا ہے، کیا یہ بھی مسلمان ہیں؟ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی عیسوی تاریخ کی شروعات ہوتی ہے رات کے 12 بجے کا انتظار کیا جاتا ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، تقریباً اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے ہی 12 بجے اس کے آگے کا وقت شروع ہوگا، 1 تاریخ شروع ہوگی، جشن منایا جائے گا، پٹاخے پھوڑے جائیں گے، شراب نوشی کی جائے گی، رقص و سرور کی محفلیں منعقد کی جائے گی، فضول خرچی کی جائے گی۔ یہی نہیں بلکہ ان برائیوں کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بڑی برائی اس معاشرے میں جنم لے رہی ہے، اور وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی عبادت۔ نئے سال پر کوئی انسان خوش ہو جائے کہ 1 سال میرا مکمل ہو گیا ہے، نیا سال شروع ہو گیا، مجھے اچھا لگ رہا ہے، ہمیں اچھا لگنے میں کوئی برا نہیں ہے، ہمیں اچھا محسوس ہونے میں کوئی برا نہیں ہے۔ جب بھی ایک دن ختم ہوتا ہے، نیا دن شروع ہوتا ہے، نئی صبح ہوتی ہے، تازہ دم ہو کر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے کہ چلیے ایک نیا دن شروع ہو گیا، ہم نے فجر کی نماز پڑھی، خوشی کی بات ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا صبح کے وقت میں موقع ملا، خوشی کی بات ہے۔ پھر آج کے دن ہم نوکری پر جائیں گے، کچھ کمائیں گے، دکان پر جائیں گے، تجارت کریں گے، خوشی کی بات ہے۔ صبح ہوئی ہے، گھر والوں کی خدمت کریں گے، خوشی کی بات ہے۔ دن کے اجالے میں بہت سے خیر کے کام کرنے کا موقع ملے گا، خوشی کی بات ہے، یہ اچھی باتیں ہیں۔ لیکن اس خوشی میں اگر ہم رب کی برائی کرنے لگیں، اس خوشی میں ہم حرام کام کا ارتکاب کرنے لگیں تو یہ برائی ہے۔ آپ کو کسی چیز پر خوشی ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، خوش ہونا، غم ہونا، رونا، ہنسنا یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ ایک بچے کی گھر میں پیدائش ہوتی ہے، ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، گھر والوں کو غم ہوتا ہے، رونے لگتے ہیں، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ لیکن خوشی اور غم ان دونوں کی ایک حد متعین ہے، کوئی خوشی میں حد سے آگے نہ بڑھ جائے اور کوئی غم کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہ نہ کر ڈالے۔ دونوں کا میزان برابر ہونا چاہیے، خوشی اپنے حد میں ہونی چاہیے اور غم بھی اپنے حد میں ہونی چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ۔ جب آپ خوشی محسوس کر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہو، اللہ کو یاد کرو، خوشی میں اللہ کو یاد کرو۔ جب تم اس خوشی کے بعد کسی پریشانی میں مبتلا ہوگے، یعرفک فی الشدۃ، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ عید کا دن ہوتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، عید کے دن خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، لوگ نہاتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو کا استعمال کرتے ہیں، نئے کپڑوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہوئے خوشی کے ساتھ لوگ عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں۔ نبی نے فرمایا آپ خوش ہو، صبح ہو چکی ہے، عید کا دن ہے، اس خوشی میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کے غریب بندوں کی مدد کرو، صدقے فطر ادا کرتے ہوئے جاؤ۔ عید کی نماز سے پہلے آپ کو صدقے فطر ادا کرنا ہے، اور صدقے فطر ہے اللہ کے غریب اور مجبور بندوں کی مدد۔ خوشی کا نظارہ اسلام میں اس طرح سے ہے،
آپ جب خوش ہو رہے ہیں، ذی الحجہ کا موقع ہے، خوشی منا رہے ہیں، آپ سے کہا گیا اللہ کے نام پر قربانی کیجئے، اور قربانی کر کے یہ گوشت اپنے دوست احباب میں، غریبوں میں، فقراء مساکین میں تقسیم کرو تاکہ ان کا پیٹ بھرے، اور جو اللہ کے بندوں کا پیٹ بھرتا ہے، ان کی زندگی میں خوشی داخل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہماری زندگی میں خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ 2 عیدیں ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الیوم لنا عید وغدا لنا عید وَكُلُّ يَوْمٍ لَا نَعْصِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ لَنَا عِيدٌ۔ آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، آج جمعہ ہے، ہمارے لیے خوشی ہے۔ اس خوشی میں ہم جمعہ کی نماز سے پہلے آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، ایک گھنٹہ پہلے مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ جمعہ کی خوشی ہے، ثواب حاصل کرنا ہے، ایک عبادت ہے، عبادت کی تکمیل ہے، خطبہ ہے، یہ سننا عبادت ہے۔ یہ تمام عبادتوں کی تکمیل کے لیے آج ہم مسجد میں داخل ہوئے ہیں۔ وَغَدًا لَنَا عِيدٌ، کل بھی ہمارے لیے خوشی ہے۔ کوئی دن مسلمان کے لیے برا دن نہیں ہے، تمام دن مسلمانوں کے لیے اچھے ہیں۔ وَكُلُّ يَوْمٍ لَا نَعْصِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ لَنَا عِيدٌ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور ہر وہ دن جس دن ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، وہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ جس دن بھی ہم سے رب کی نافرمانی نہ ہو، جس دن ہم گناہ نہ کریں، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن، خوشی کا دن ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کے دن میں انسان رب کی نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے فلاں ملک کو تباہ کیا ہوا ہے، فلاں ملک پر انہوں نے ظلم کیا ہوا ہے، فلاں ملکوں کو برباد کیا ہوا ہے، فلاں جگہ پر اسلام کی دعوت میں رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ لیکن یہی مسلمان جب خوشی منانا ہو، جشن منانا ہو، شراب پینا ہو، محفلیں منعقد کرنا ہو، تو ان کی تاریخوں کو اپنا کر یہ ساری برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تب انہیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ تاریخ تو ان لوگوں کی ہے، اس تاریخ کی پیروی کرنے والے، اس تاریخ کو ساری دنیا میں عام کرنے والے تو وہ قوم ہے جس قوم سے ہمیں نفرت ہے، جس قوم نے ہمارے قوموں پر ظلم کیا ہوا ہے۔ بھلا ان کے ساتھ مل کر، ان کی محفلوں میں جا کر، ان لوگوں سے ہاتھ ملا کر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، میں اپنے نبی کی نافرمانی کروں؟ مسلمان پھر یہاں مسلمانوں کے دل میں ان کا ضمیر گوارا کیوں نہیں کرتا؟ یہاں ان کے اندر وہ جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ شراب نوشی کرنا یہ حرام ہے، رقص و سرور کرنا یہ حرام ہے، گانوں کی اور بجانے کی محفلیں منعقد کرنا یہ حرام ہے، چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے دنیا کے کسی ملک میں ہو، مسلم ملک میں ہو، غیر مسلم ملک میں ہو، عرب ملک میں ہو، غیر عرب ملک میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، برائی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں ملک میں برائی ہو رہی ہے، فلاں ملک میں ناچنے اور گانے کی محفلیں منعقد ہو رہی ہے تو ہمارے لیے پھر صحیح ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کسی جگہ پر، کسی ملک میں، کسی شہر میں برائی کا ارتکاب ہو جانے سے وہ برائی ہمارے لیے دلیل نہیں ہوتی۔ اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، نبی کی نافرمانی نبی کی نافرمانی ہے، چاہے وہ کعبے کے اندر ہی کیوں نہ کی جائے۔ کسی برائی کا ارتکاب کعبے کے اندر بھی ہو تب بھی دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے برائی ہے، کوئی اس برائی سے دلیل لے کر خود برائی نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو تو یہ پتہ ہے، مسلمان یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری تاریخ یہ تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ تو ہجری ہے جو ماہ محرم سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن مسلمانوں میں سے بہت سے نوجوان، مرد ہوں، خواتین ہوں، عورتیں ہوں، کالج کے نوجوان ہوں، رات کے وقت میں ہم دیکھیں گے کیسی شراب نوشی شراب کا استعمال کر کے ایسے الگ الگ محفلوں میں شریک ہو کر اپنے ماں باپ کو شرمندہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی چاہیے،
ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ. یہ سورج اور چاند نبی نے فرمایا اللہ کی دو نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ان کے طلوع ہونے سے، ان کے غروب ہونے سے انہیں اس طرح کا تہوار منانا، انہیں اس طرح کی محفلیں منعقد کرنا کہ جس کی وجہ سے اسلام شرمندہ ہو جائے، مسلمان شرمندہ ہو جائے، اسلام بدنام ہو جائے. مسلمانوں کو تو خاص طور پر ایسی جگہوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کے مقابلے میں ہمارے پاس ہجری کیلنڈر ہے، ہجری تاریخ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تاریخ کی شروعات کی تھی. اگر ہم سے آج یہ پوچھا جائے کہ ہجری تاریخ کے حساب سے یہ کون سا مہینہ ہے تو ہم میں سے بہت سے لوگ پریشان ہوں گے. عیسوی تاریخ کے حساب سے کون سا مہینہ ہے تو سب کی زبان پر آئے گا کہ فلاں مہینہ ہے. عیسوی تاریخ کے حساب سے کون سی تاریخ ہے، تمام مسلمان کہیں گے آج فلاں تاریخ ہے. لیکن ہجری تاریخ میں، ہجری تاریخ کے حساب سے کون سا مہینہ ہے، کون سی تاریخ ہے، ہم مسلمانوں کو یاد نہیں ہے. ہم مسلمان اس چیز کو بھولے ہوئے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ تاریخیں غلط ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان تاریخوں کو چھوڑنا غلط ہے. ہجری تاریخ کو چھوڑنا غلط ہے. ہجری تاریخ سے غافل ہونا یہ غلط ہے. ہجری تاریخ سے غفلت یہ غلط ہے. اس لیے کہ ہجری تاریخ ہی ہے جب اس کی ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ آتی ہے تو ہمیں روزہ رکھنا ہوتا ہے. ہمیں معلوم ہی نہیں کون سا مہینہ ہے، کون سی تاریخ ہے، تو ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ ہم کیسے رکھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تاریخوں میں روزہ رکھا تھا. تو روزہ رکھنے کے لیے آپ کو ہجری تاریخ کو یاد رکھنا، اس کے مہینے کو یاد رکھنا ضروری ہے. اسی طرح سے ہجری تاریخ میں کئی طرح کی عبادتیں ہماری ان سے منسلک ہیں، لیکن ہماری زندگی میں یہ تاریخیں مفقود ہوتی جا رہی ہیں. اور مسلمان جب اپنی چیزوں کو چھوڑنے لگتا ہے، دوسروں کی چیزوں کو اپنانے لگتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ خود بخود برائیوں میں ملوث ہوتا رہتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں ماہ محرم کی شروعات ہوتی ہے. محرم کا مہینہ ہمارا پہلا مہینہ ہے. ہجری تاریخ کے حساب سے اس کی شروعات ہو رہی ہے. جب عیسوی تاریخ کی شروعات ہوتی ہے تو بہت سے مسلمان جشن مناتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، ناچتے گاتے ہیں. اور وہاں مقابل میں ماہ محرم کی شروعات ہوتی ہے تو بہت سے مسلمان نبی کی توہین کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ایک دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر لعن طعن کرتے ہیں. نہ مسلمان یہاں صحیح رہے، نہ مسلمان وہاں صحیح رہے. دونوں تاریخوں میں مسلمانوں نے اپنی زندگیاں برباد کی ہیں. محرم کی ابتدا ہوتے ہی صحابہ پر بد کلامی شروع ہو جاتی ہے. محرم کی شروعات ہوتی ہے، لعن طعن شروع ہوتا ہے. دنیا کی اکثریت مسلمانوں کو گالیاں دی جاتی ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جہنمی کہا جاتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کیا جاتا ہے. نبی کی سید المرسلین کی توہین کی جاتی ہے. ان کے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی جاتی ہے. مسلمانوں نے کون سا مہینہ اور کون سا دن اچھا چھوڑا؟ نہ اس سال عیسوی تاریخ کے حساب سے اس مہینے میں اچھا مظاہرہ کیا، اور نہ ہجری تاریخ کے حساب سے اس مہینے کی شروعات میں کوئی اچھا مظاہرہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی کی اہمیت جانو، یہ تاریخیں بدلتی رہ جائے گی. مالی ولی دنیا انما مثلی ومثل الدنیا کمثل راکب قال تحت شجرۃ ثم راح وترکها. مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے نبی فرماتے ہیں، مسلمانوں یہ دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی بدعت و خرافات میں، دنیا کی پریشانیوں میں، دنیا کے مسائل میں الجھا کر اپنی زندگیوں کو برباد مت کرو. آپ کہتے ہیں میں اور میری دنیا،
میرے اور میرے دنیا کے درمیان کا فاصلہ کیسے ہے؟ آپ کہتے ہیں بس مثال اس کی ایسے ہے جیسے کہ کوئی انسان سفر کرتا ہے، سواری پر سوار ہے کسی، اور دوپہر کے وقت میں کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، پھر نکل پڑتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کی شروعات ہیں، اور انسان جب دنیا میں رہتا ہے تو اس کے رہنے کی مقدار اتنی ہے جیسا کہ کوئی مسافر کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کر رہا ہو، پھر وہ چھوڑ دیتا ہے اور آگے نکل پڑتا ہے۔ نبی کہتے ہیں بس اتنی ہی زندگی ہے ہماری، اور ہماری اتنی زندگی کو ہمیں غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، جب آپ ملک شام کا سفر کرتے ہیں، ملک شام میں آپ نے دیکھا کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں، لوگوں کے پاس خوشحالی آ گئی ہیں، مساجد خالی نظر آ رہی ہیں، بازار بھرا ہوا دکھائی دے رہا ہے، مسلمان دولت مند ہو گئے، مسلمان وقت کے بڑے تاجرین میں شمار کیے جانے لگے ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو مسجد میں جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں ما لی اراکم تبنون ما لا تسکنون وتجمعون ما لا تاکلون وتعملون ما لا تدرکون۔ اے مسلمانوں، کیا بات ہے، تم ایسے ایسے گھر بنا رہے ہو جس گھر میں تمہیں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، اتنا مال جمع کر رہے ہو جو مال تمہارے کھانے میں آنے والا نہیں ہے، ایسی ایسی امیدیں لگائے رکھے ہو جن امیدوں تک تم پہنچنے والے نہیں ہو۔ اپنی آخرت کی فکر تو کرو۔ دیکھو ان لوگوں کو جو تم سے پہلے اس ملک میں رہا کرتے تھے، ان کی قبریں یہاں موجود ہیں، آپ جا کر دیکھو کہ انہوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے تھے، وہ قلعے بنانے والے ایک قبر کے گڑھے میں سوئے ہوئے ہیں۔ تمہیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، اپنی زندگی کی فکر کرو، اور جب تک کہ دنیا میں رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، نبی کی فرما برداری کرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے عمر، اے ابن عمر، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو، دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو، دنیا میں اتنا زیادہ مشغول نہ ہو جاؤ کہ دنیا کے اندر برائیوں کا ارتکاب کرنے لگو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ انسان کی زندگی کا خاتمہ کب ہونے والا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی زندگی کو متعین کر رکھا ہے، جب اس کی زندگی کے خاتمے کا وقت آئے گا تو اسے مہلت نہیں دی جائے گی، بغیر مہلت کے وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ انسان کو اپنی زندگی کا خیال کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ایسے وقت میں جب خوشی کے مواقع ہوں تو خوشی کے مواقع پر مسلمانوں کو اللہ کے بندوں کی مدد کرنے میں، صدقہ و خیرات کرنے میں، خیر کے کاموں میں اپنے وقت کو صرف کرنا چاہیے، تاکہ اس مہینے کے بعد، اس دن کے بعد، اس تاریخ کے بعد جب سال بھر میں مجھے کوئی پریشانی ہو، مجھے کوئی مصیبت آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس پریشانی میں میری مدد کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ قبرستانوں کی زیارت کرو۔ قبرستانوں کی زیارت کی تعلیم دی گئی ہے، درگاہوں کی تعلیم زیارت کے نہیں، قبرستانوں کی زیارت کی۔ جس جگہ جانے کے بعد تمہیں خدا یاد آ جائے، جس جگہ جانے کے بعد تمہیں اپنی آخرت یاد آئے۔ نبی فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الموت، تم قبرستانوں کی زیارت کرو، اپنے والد کی قبر کے پاس جاؤ، آپ غور کرو کہ میرے والد نے اتنا بڑا محل بنایا تھا، اس محل میں میں ہوں، اور آج وہ ایسی مٹی میں ہیں، اس زمین میں دفن ہیں، یہاں سے سوراخ ہے، وہاں پودا لگا ہوا ہے، وہاں سے مٹی گری ہوئی ہے، یہاں کنکر گرا ہوا ہے، میرے والد اندر ہے، میں خود بھی اس کی رکھوالی نہیں کر سکتا۔ کیسی زندگی ہے،
یہ تو حقیقت ہے کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر میں نے زندگی گزاری ہے، ان کے گود میں میں نے اپنا سر رکھا ہے، ان کی تربیت میں میں بڑا ہوا ہوں، آج یہ اس قبر کے اندر ہے، میں اس جگہ پر ہوں۔ انسان ایسے قبرستانوں میں جائے، ان قبروں کو دیکھے، اپنے باپ کے، اپنی والدہ کے، اپنے دادا کے، اپنے نانا کے، اپنے محلے کے بڑے بڑے ذمہ داروں کی، ان بادشاہوں کی قبروں کے پاس جا کر دیکھیں، وہ بادشاہ جو اس ملک میں حکومت کیا کرتے تھے، اس ملک میں جن کے بغیر پتے تک نہیں ہلتے تھے، جن کو ایسا محسوس ہوتا تھا یا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کے ایسے بڑے بادشاہ ہیں، ہر بادشاہی کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ جب بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر ایک عام انسان کا کیا ہوگا؟ انسانوں کو اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، اور کسی بھی محفل میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، یہ تو ایک سال کی شروعات ہے جہاں انسان برائی کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان تقریباً خوشی کے مواقع پر برائی کر رہا ہے۔ ہر گھر میں شادیاں ہوتی ہیں، شادیوں کی محفلوں کا کیا عالم ہے؟ فنکشن ہالوں میں مسلمانوں کی شادیوں کا منظر ہم دیکھیں، یہ نئے سال کے جشن سے برا ماحول تو اس جگہ پر نظر آتا ہے۔ ایک خاندان، دو خاندان کے لوگ جس طرح سے بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، جیسے پوری قوم کے سامنے ناچتے رہتے ہیں، پوری قوم کو حرام کام میں ملوث کرتے ہیں۔ جو بچہ کبھی اپنے گھر میں گانا نہیں سنتا تھا، یہ شادی والا انسان انہیں اپنے فنکشن ہال میں کھانے کی دعوت دے کر گانے سنواتا ہے، ناچ دکھاتا ہے، خود بھی حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے، پوری قوم کو، اس کے خاندان والوں کو، اس کے رشتہ دار کو، اس کے دوست احباب کو، سب کو برائی کی محفلوں میں شریک کرتا ہے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے! یہ جرائم تو سال بھر ہو رہے ہیں، ان جرائم کا ارتکاب تقریباً مسلمان کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو فخر ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کی شادی میں 10 لاکھ خرچ کیے، میں نے 20 لاکھ خرچ کیا، میں نے باجے والے فلاں جگہ سے منگائے تھے، میں نے دہلی سے منگایا تھا، میں نے باہر سے ناچنے والوں کو منگایا تھا۔ یہ مسلمانوں کا عالم ہے۔ یہ بے حیائی کا ارتکاب انسانوں کو ان کے اخلاق میں ان کو اخلاق کے اعتبار سے پسماندہ کر دیتا ہے، ان کے ضمیر کو خراب کرتا ہے، ان کے ایمان کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر وہ ممالک جہاں پر یہ ایسی برائیوں کا ارتکاب ہو رہا ہے، جہاں لوگ ناچنے اور گانے کی محفلیں منعقد کر رہے ہیں، جہاں شراب نوشی عام ہوتی جا رہی ہیں، دیکھنا آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ان کے علاقوں کو تباہی کا سبب بنے گا۔ برائیاں انسان کی دولت کو ختم کرتی ہیں، برائیاں حکمران کی حکومتوں کو ختم کر دیتی ہیں، برائیوں کا ارتکاب کرنے سے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ برائیوں سے محفوظ رکھے۔ ہم جس حالت میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، خوشی کا موقع ہے یا غم کا موقع ہے، دونوں حالتوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی برائی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، بدعات سے، خرافات سے، شرکیات سے، ان تمام چیزوں سے ہم سب کو دور کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔